سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 39 کا درس قرآن جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عظیم ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل بھی اس آیت کریمہ کا درس ہوا۔ کفر کا معنی انکار، تسلیم نہ کرنا، انکار کر دینا اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی جملہ تعلیمات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس تعلیم کو جھٹلانا، اس سے کفر کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتاب و سنت کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا۔ کفر کے میں نے کل درجات بیان کیے تھے، پھر عرض کرتا ہوں، شرک، نفاق، خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں یا عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کے 3 شعبے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں۔ غیر اللہ کو شریک کرنا، سمجھنا، یہ شرک ہے۔ نفاق کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، یعنی تصدیق قلب ہے لیکن اقرار باللسان نہیں ہے، یا اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق قلب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نفاق۔ اور کفر کا ایک اور شعبہ بھی ہے جو نہایت خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بغاوت۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں علا، وہ بڑا بن بیٹھا، استکبر، شیطان نے تکبر کیا، شیطان بڑا بن بیٹھا، وکان من الکافرین، تو تکبر نے اسے کافر کر دیا۔ یہ تکبر، یہ اکڑ پن، یہ علا فی الارض، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو روندنا، پامال کرنا، لوگوں پر چڑھائی کرنا، لوگوں کو کچھ نہ سمجھنا، تکبر، بڑائی، غرور، تکبر، کبر، نخوت، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا تو وہ کافر ہو۔ حضرات ذی وقار، یہ جو ہے نا تکذیب آیات، تکذیب آیات بھی دو طرح ہی ہوگا، یا تو لا علمی میں، جیسا کہ انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسولوں کو، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ یہ جھٹلانا کیا تھا؟ بے علمی کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا، اور جب آپ پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ یہ قرآن ہے، علم ہو جائے کہ یہ حدیث ہے، علم ہو جائے کہ یہ شریعت ہے، علم ہو جائے کہ یہ آسمانی قانون ہے، یہ کتاب اللہ ہے، تو پھر اس کی تکذیب پر اڑے رہنا، اسے کہتے ہیں استہزاء۔ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جی جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں آپ کا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم ان کو کافی ہو جائیں گے، میں ان سے نمٹ لوں گا،
میں ان سے سمجھ لوں گا کہ جو محمد مصطفیٰ کی تکذیب جہالت کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ وہ اکڑتے ہیں تکبر کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ تو کل یہ جو نئی دنیا ہے نا، ان کی میں نے بات کی تھی، میں ان کو نئی دنیا کہتا ہوں جو کسی حساب کتاب میں نہیں آتی۔ علامہ اقبال تڑپ اٹھے تھے یہ بات سن کر، آپ کا وہ مقالہ پڑھیں آنکھیں کھل جائیں گی کہ علامہ اقبال ان کو کیا سمجھتے تھے، ان کو زہر قاتل سمجھتے تھے۔ جس مجلس میں کوئی نظر آ جاتا تھا آپ اٹھا کے باہر پھینکتے تھے اس کو، اس کا یہاں کیا کام ہے، آپ نے اس کو بھی بلا لیا مجھے بھی بلا لیا۔ انہوں نے معذرت کی، حضرت جی ہم نے اس کو نہیں بلایا، یہ ایسے ہی گھس آیا تھا، یہ ایسے ہی گھس آتے ہیں۔ مراد میں عرض کر رہا ہوں قادیانی مرزائی۔ اچھا یہ عقلی باتیں بڑی کرتے ہیں کہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کفر ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ جی ہے، تو پھر نبوت بھی ہونی چاہیے۔ حد کی بات ہے، عام بندہ چکرا جاتا ہے یہ بات، بھئی اب شرک ہے یا نہیں دنیا میں؟ جی ہے۔ بھئی کفر ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ برائی دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ بھئی دنیا برائی تو بھری پڑی ہے دنیا میں، تو کہتے ہیں جب برائی ہے، جب بغاوت ہے، جب کفر ہے، جب شرک ہے، تو پھر نبوت کیوں نہیں؟ او بھئی یہی ہم تو سمجھاتے ہیں کہ نبوت موجود ہے، نبوت موجود ہے، ہم یہی تو سمجھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کریں، آپ نہیں، یہاں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے تو اس کو بلاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ کفر ہے، شرک ہے، بدی ہے، برائی ہے، وہی حضور کی نبوت بھی تو ہے نا، سرکار کی نبوت تھی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہو گزرے ہیں نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار کا پرچم نبوت لہرا رہا ہے، سرکار کا سکہ چل رہا ہے، سرکار کی شریعت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ میں نے ایک عرض کیا تھا نا کہ میں آیت خاتم النبیین پر بحث نہیں کر رہا، آج میں ایک دو لفظ بولتا ہوں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم اونچی آواز سے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے کہا کہ حضور خاتم ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی حضور ختم النبیین ہیں۔ ہم آدمی کو وہ چکرا دیتے ہیں کہ یار ہم بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، یہ بھی کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں، تو پھر ہمارے علماء کیوں ان کے خلاف ہیں؟ یہ آپ کو چکر دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں جی۔ اچھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ ثواب ہے نا، تو آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں ثواب ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا سنت محمد الرسول اللہ ہے، چونکہ یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے اس لیے ثواب ہے۔ اب میں آیت قرآنی پڑھتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ تلاوت قرآن سنت رسول اللہ ہے۔ آپ 21واں پارہ شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تلاوت کا پاک کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد آپ پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا، آپ اس کی تلاوت کریں۔ پتہ چلا کہ حضور نے تلاوت کی، اور تلاوت کرنا آیات کتاب اللہ کی تلاوت کرنا سنت محمد الرسول اللہ ٹھہرا۔ میں عرض تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ چکر دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں
یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مرزا کی سنت ہے. ہم تو توڑ دیں گے ان کی گردن انشاءاللہ. جی جس جذبے سے آپ حدیث رسول پڑھتے ہیں، جس جذبے سے آپ نوافل پڑھتے ہیں، جس جذبے سے آپ اس مسجد میں ماشاءاللہ آج 16-17 بندوں نے نماز تہجد باجماعت پڑھی ہے، جس جذبے سے آپ نیکی کرتے ہیں، اسی جذبے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا ان کے اس کی سنت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ چکر باز ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مداری ہیں بازار میں جو وہ تھیلا لے کر بیٹھتے ہیں کہ یہ روپیہ بن گیا، یہ روپیہ. وہ نظر اسی طرح آتا ہے دیکھنے والوں کو کہ نیا روپیہ بن گیا ہے، لیکن وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ مداری ہوتا ہے، وہ عام شریف آدمی نہیں ہوتا، وہ چکر باز ہوتا ہے، وہ اچکا ہوتا ہے. یہ اچکے ہیں. اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ لفظ تو وہی ہے کہ خاتم النبیین. ہم نے کہا حضور خاتم النبیین ہیں، ہماری کیا مراد ہے اور خدا کی کیا مراد ہے اور سرکار کی کیا مراد ہے، لیکن یہی لفظ بول کر یہ کیا مراد لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور کی مہر لگتی ہے تو نبی بنتے ہیں. خاتم کا معنی ہے مہر. حضور جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن گیا. مرزا کے اوپر بھی حضور نے مہر لگائی، مرزا نبی بن گیا. اچھا یہ نوٹ چلتے چلتے نا میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں آئے، ان کے ہاتھ میں، یہ چلتا چلتا یہ اسلام آباد سے چھپتا ہے نا جی، تو کراچی اور ڈھاکہ اور پوری دنیا میں یہ گھوم گھام کر یہ میلا اور کچیلا ہو جاتا ہے. کیا کاغذ یہ ہماری کرنسی کا جو کاغذ ہے یہ پہلے دن بھی اس طرح تھا؟ پہلے دن کیا تھا؟ یہ تکڑا تھا، یہ صاف تھا، یہ چمکدار تھا، یہ صاف ستھرا تھا. صاف ستھرے کاغذ، چمکدار کاغذ پر صاف ستھرے اور تکڑے کاغذ پہ اوپر گورنمنٹ نے مہر لگا دی. کبھی گورنمنٹ نے کبھی ردی پر جو بازار میں گری ہوئی ہے، جو گٹر کے اندر گری ہوئی ہے، کبھی ہماری حکومت نے اس پر بھی اپنی کرنسی کی مہر لگائی ہے؟ حد ہو گئی ہے. مہر لگی ہے، مہر لگی ہے. مہر بھی کسی پر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں جس طرح کا چہرہ ہوتا ہے نا ویسی تماچ ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندو یہ کدھر مہر لگ گئی؟ یہ گند پر مہر لگ گئی ہے، یہ جھوٹے پر مہر لگ گئی ہے، جبکہ مہر ہے ہی کوئی نہیں. مہر ٹوٹ چکی ہے، مہر ٹوٹ چکی ہے. پھر یہاں ایک اور دغا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ڈچکو، ایسے وہ تھیلے سے نکال کے ایسے کرتے ہیں، لو روپیہ بن گیا. پھر اس کا معنی بدلتے ہیں حضور، پھر کہتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان جیسا رسول نہیں آ سکتا. آپ نے سبحان اللہ کہا ہے نا، خوش ہوئے نا؟ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کی، میں سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضور کی شان کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب وہ انتظار میں ہیں کہ ہمارے اس لفظ سے یہ کیا سمجھیں گے. ہاں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم یہ لفظ بولیں گے، بھلا یہ اچھلتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں یا ہمیں گھور کر دیکھتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں. یہ بڑے شیطان ہیں. جب آپ نے کہا نا کہ واہ سبحان اللہ ہے، حضور جیسا کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں حضور سے گھٹیا تو آ سکتا ہے نا. بالکل یہ بات ہوتی ہے. اور اگر وہ آپ کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سمجھیں کہ یار یہ تھوڑا سا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، ہاں جی، کہیں اس کو شک ہی نہ پڑ جائے کہ یہ شیطانی کر رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں جب آپ نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی تو پھر وہ کہتے ہیں حضور جیسا نبی کوئی نہیں آ سکتا. ہاں خدا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر محمد سے افضل بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتا ہے،
لا حول ولا قوت، ان مداریوں سے آپ خبردار رہیں، ان مداریوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا وہی معنی کرو جو قرآن والا کرتا ہے۔ سوکھی سی بات ہے بھی آپ کے نمبردار نے ایک بات کہی ہے، آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بھئی حضرت جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اب اس کا معنی زیادہ وہ بتا سکتا ہے جو سڑک پہ جا رہا ہے، یا جس نے کہا ہے وہ زیادہ اپنے ارشاد کا معنی وہ بتا سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک تیسرا آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے قول کی وہ تشریح صحیح کرے گا، یا جس کا قول ہے وہ اس کی تشریح صحیح کرے گا۔ تو خاتم النبیین کا کوئی معنی کچھ بیان کرے، کوئی کچھ بیان کرے، آپ اس سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں نا جنہوں نے یہ فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں مداری کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کیوں نہیں ہمیں سمجھا دیتے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا معنی سن لو، انا خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی۔ نعرہ نہیں لگا دیتے، ایک نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، ختم نبوت، انا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ کیا معنی ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور تفسیر کر دی، فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ اس میں کوئی دوئی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ میری شان کا نہیں آئے گا، میرے شان سے کم آئے گا، یا میری شان سے بھی بڑا آئے گا۔ نبی کا تصور ہی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ کہنا کہ زمین میں کفر ہے یا نہیں ہے، شرک ہے یا نہیں ہے، تو جب کفر ہے، شرک ہے، تو پھر نبوت بھی تو ایک ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے، وہ اور ہے جی۔ محمد رسول اللہ کا یہ معنی کرو گے کہ محمد اللہ کے رسول تھے کبھی، اب نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آؤ میدان میں پورے کلمے کا صحیح معنی کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا۔ اب چاہیے اگر یہ بارے میں ہے تو پھر کرو مانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے۔ اگر خدا اس وقت بھی خدا تھا اور وہ اپنی ساری شانوں اور ساری صفتوں کے ساتھ آج بھی وہ خدا موجود ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تھا اور محمد اللہ کے رسول تھے۔ صحیح معنی یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ہمیں کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہی۔ صلی اللہ، اونچی آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عمارت ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیسی عمارت ہے، بڑی پیاری عمارت ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ لگنے کی ابھی گنجائش باقی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ محل نبوت کا، رسالت کا تکمیل پا گیا، مکمل ہو گیا۔ اب کسی روڑے کی، پچر کی، وہ کیا کہتے ہیں مستری حضرات، ڈیلی، اب کوئی آپ ڈیلی لگانا چاہیں، روڑا لگانا چاہیں، اب کسی روڑے ڈیلی کی گنجائش نہیں ہے کہ پورے محمد تشریف لے آئے، محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ